بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد جو کوفے پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا ہے۔ اس کو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی، اس نے اپنے پولیس افسروں کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلے کی تیاری کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام ہاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع دی اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاصد جب ایک خط لے کر قادسیہ تک پہنچ گئے تو وہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے اور ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ خط حضرت قیس کے ہاتھوں روانہ کیا تھا۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا کہ اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساجزادے ہیں اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جان بازی پر حیران رہ گیا۔ حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزم اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنو امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفے نہ جائیں اور اپنی جان کو بنو امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا کر ان کو راستے سے واپس کرا دے، اور محمد ابن اشعث نے وعدے کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقام ثعالبہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے بااصرار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب ہمیں لوٹا دے، کیونکہ کوفے میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفے کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، واللہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ کوفے میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ راستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تو ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو گئے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے واپس جاوے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اس اعلان کے بعد راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں ہو گئے
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکے سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں۔ آپ نیزوں بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمن سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھ پر پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے۔ 1000 گھڑ سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ بقیہ آئندہ ویڈیو کے اندر سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔